بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ رمضان کی ایک اور ویڈیو آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے شب قدر کے متعلق۔ یہ رات کون سی ہے، کب ہے، کیا ہے اور اس میں کیا کرنا چاہیے۔ اس رات کی فضیلت یعنی لیلۃ القدر کی فضیلت کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات کے متعلق ایک پوری صورت اپنی عظیم الشان کتاب قرآن مجید میں نازل فرمائی۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر۔ ایک رات کو اللہ عظمت والی رات فرما رہے ہیں، ایک رات کو اللہ رب العزت شرف والی رات بتا رہے ہیں، ایک رات کو اللہ بزرگی والی رات بتا رہے ہیں۔ تو اس رات کی بزرگی عظمت میں کوئی شک شبہ نہیں ہو سکتا۔ قدر کا معنی بزرگی، شرف، تعظیم۔ بعض علماء فرماتے ہیں تقدیر کے معنی میں ہے، کیونکہ جو رات انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، وہ رات جس میں تقدیریں لکھی جاتی ہے، اس سے شب برات کی رات مراد ہے۔ یہ ایک مفسر کا قول ہے، باقی تمام مفسرین اور جمہور امت کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ یہ رات ہے جس میں سارے سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ قدر کا معنی تنگی کے بھی ہو سکتا ہے، کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، کہ وہ فرشتے جبریل کے ساتھ جب زمین پر نازل ہوتے ہیں اتنی کثرت سے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ تو قدر کے معنی تنگی کے بھی ہو سکتا ہے۔ ایک شرف والی رات ہے، عظمت والی رات۔ اب اس رات کا پیغام کیا ہے؟ سلام، میرے بندو تمہیں پیغام دے رہا ہوں۔ رب فرما رہے ہیں تم پرامن ہو جاؤ، تمہارے نام کو جہنمیوں کی فہرست سے خارج کر دیا گیا، تم ہر خوف سے امن میں ہو جاؤ، تمہارے لیے تمہارے رب نے جنت کا اعلان کر دیا ہے۔ سلام، امن، امن کا۔ اب اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان هذا الشهر قد حضرکم، مہینہ آ گیا ہے۔ کیا ہے اس میں؟ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کی جو بھی تقدیر ہمارے ہاں نکالی جاتی ہے، 84 سال ہے، جتنے بھی سال، 1000 مہینوں سے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں یہاں 1000 مہینے کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ۔ اس زمانے میں تعداد تو لکھی نہیں جاتی تھی، 1000 بہت زیادہ ہوتے تھے۔ فرمایا اس رات سے محروم مت رہنا، اس لیے کہ لا یحرم خیرها الا محروم، اس رات کی خیر سے صرف محروم آدمی ہی محروم رہ سکتا ہے، جس کی تقدیر میں محرومی لکھی ہوئی ہو، ورنہ ہر آدمی اس رات میں اپنی کوشش اپنے اللہ کو دکھائے۔ اب یہ رات کب آتی ہے؟ صحیح قول یہ ہے کہ یہ رات آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہیں ان میں کسی وقت بھی ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر، کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو۔ ایک روایت میں من کان متحریھا، جو اس رات کی تلاش میں کوشش کر رہا ہے، فلیتحرھا فی سبع الاواخر، وہ آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ 21 کا قول بھی موجود ہے، 23 کا قول بھی موجود ہے، 25 کا قول بھی موجود ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول 27ویں شب کا بھی ہے۔ لہذا آدمی کو اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اس کی علامت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایسی واضح علامت نہیں بتائی کہ 1 دن 2 دن 3 دن پہلے ہمیں پتہ چل جائے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر جو اس کو چھپانے کی غرض تھی وہ غرض نہیں رہتی۔ غرض یہ ہے کہ امت، انسان، بندے عمل میں لگے، تمام راتوں میں عمل میں لگے۔ یا امت کے تنازعات نے اس رات کی تعین کو اٹھا دیا۔ پھر بھی کچھ ایسی علامتیں بتائے گی۔ فرمایا یہ رات جب آئے گی تو یہ ایک درمیانی رات ہوگی، روشن اور درمیانی، نہ ٹھنڈی نہ گرم۔ اور اس کی اگلی صبح جب سورج نکلے گا تو وہ سورج زیادہ گرم نہیں ہوگا،
لا شعاع لہا، اس کی شعاع نہیں ہوگی، بہت تیزی نہیں ہوگی اس میں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اگلی صبح کو بوندا باندی یا بارش اگر ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شب قدر کی رات تھی۔ بہرحال تمام جتنی بھی طاق راتیں ہیں ان میں عبادتوں میں لگنا چاہیے۔ کوئی مخصوص عبادت ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی مخصوص عبادت، کوئی خاص عبادت؟ فرمایا کچھ نہیں ہے، جب تجھے یہ رات ملے تو یہ کہو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ گویا امت کو کسی مخصوص عمل میں نہیں لگایا گیا، جس کی جتنی طاقت، جتنی وسعت، بلکہ آپ علیہ السلام نے تو ساری رات کی عبادتوں سے منع فرمایا جب تک تمہیں نشاط رہے اپنی عبادت کرو۔ بلکہ ایک اور جگہ اسی رمضان کے ایک روایت کے مضمون میں فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، اس نے پوری رات کی عبادت مل گئی۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، تراویح پڑھی، وتر پڑھی اور پھر فجر کی نماز پڑھی، آپ کو پوری رات کا اجر مل جائے گا۔ لیکن یہ عمل ہے کہ وہ فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، ایمان والوں کو آگے بڑھ کر ایسی رات کی تلاش کرنی چاہیے جو 80 سال سے بھی زیادہ کی عبادت آپ کو ایک رات میں دے، اور اس کے لیے 1 گھنٹے کی عبادت بھی کافی ہے۔ ذکر کریں، تلاوت کریں، جتنی دیر ہو سکتے ہیں، اور سب سے اعلیٰ اور افضل بات کیا ہے کہ آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ سے مانگنے میں گزرے۔ یہ رمضان ویسے بھی مانگنے کا مہینہ ہے، یہ راتیں ویسے بھی عظمت و رحمت والی کی راتیں ہیں، ایسی اس میں دعائیں خوب کی جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مبارک مہینے کی برکتیں نصیب فرمائے، مبارک راتیں ہمیں نصیب فرمائے، ان مبارک راتوں میں انیک اعمال کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اس خیر سے محروم رہنے والا نہ فرمائے۔ والسلام۔